الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حصول تقوی سے متعلق بات چل رہی ہے. متقی بننا یقیناً مشکل کام ہے. اللہ نے روزے کے ساتھ تقوی کو جوڑا ہے. متقی کیسے آسانی کے ساتھ بن جائیں، تقوی کیسے آسانی کے ساتھ آ جائے، اس کے لیے 4 بنیادی چیزوں کو اختیار کرنے سے تقوی آسان ہو جاتا ہے. تقوی آسان ہو سکتا ہے 4 بنیادی چیزوں کا اہتمام کرنے سے. سب سے پہلی بات یہ کہ پیٹ کو ہلکا رکھا جائے تو آدمی تقوی کے قریب ہوتا ہے، اور پیٹ کی پوجا کرتا رہے اور پیٹ کی ساری خواہشات پوری کرتے رہے تو پھر تقوی سے بتدریج دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر تدبر فی القرآن. قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرے تو آدمی بتدریج تقوی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر تدبر فی القرآن کا ذوق، شوق اور طبیعت اور میلان نہ ہو تو آدمی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن تقوی سے بھی کوئی مناسبت نہیں ہوتی. تو یہ 2 چیزوں کے بارے میں عرض کیا گیا. تدبر فی القرآن سے متعلق ایک بات مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. تدبر فی القرآن، قرآن حکیم میں غور کرنے کے بعد کیا چیز حاصل ہو جائے تو اس کا مقصد تدبر فی القرآن ہو رہا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ تدبر فی القرآن کے بعد آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن حکیم میں غور کر رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے، تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، لیکن تدبر فی القرآن اسے میسر آ رہا ہے یا نہیں. تو 2 چیزوں کے حاضری کا نام، 2 چیزوں کی موجودگی کا نام تدبر فی القرآن ہے. قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے. پہلی بات تو اس کو اگر یہ سمجھ میں آ رہی ہے میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، پہلی بات تدبر فی القرآن کا نتیجہ ہے. اگر کسی آدمی کو مجھے یہ چیز حاصل ہے تو اس کا مقصد تدبر فی القرآن کر رہا ہوں. اگر مجھے چیز حاصل نہیں ہے تو میں تلاوت ضرور کر رہا ہوں، تلاوت علیحدہ مضمون ہے اور تدبر فی القرآن علیحدہ چیز ہے. تو پہلی چیز مجھ سے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے میرا اللہ کتنا کہہ رہا ہے اور میں کتنا کر رہا ہوں. بس یہ 2 چیزیں تدبر فی القرآن کی جان اور جڑ ہے. اگر ایک آدمی کو 2 چیزیں میسر ہیں، اگر ایک آدمی کو یہ 2 چیزیں میسر ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اسے تدبر فی القرآن کی کچھ لذت اور راحت اور جو فائدہ ہو رہا ہے. میں قرآن حکیم پڑھوں اور مجھے سمجھ میں آئے، اس لیے کہ میں یقیناً اپنی زبان میں پڑھوں گا. اگر میں عربی نہیں جانتا تو عربی میں نہیں پڑھوں گا، اردو جانتا ہوں اردو میں پڑھوں گا. میں جو زبان جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جو میری مادری زبان اس میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا. تو مجھے میرا رب کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کا مقصد ہے تدبر ہو رہا ہے. میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس اور ادراک نہیں. اس کا مقصد میں صرف تلاوت کر رہا ہوں، تدبر نہیں کر رہا، غور نہیں کر رہا. میرا اللہ مجھ سے کتنا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کس حد تک چاہتا ہے اور میں کس حد تک کام کر رہا ہوں. اگر یہ 2 چیزیں میسر ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ترجمہ پڑھنے والے کو ترجمے سے فائدہ ہو رہا ہے، تفسیر پڑھنے والے کو تفسیر سے فائدہ ہو رہا ہے. آدمی کو اللہ کیا کہتا ہے اور وہ اس رخ پہ نہیں آتا، کتنا کہتا ہے وہ اس رخ پہ نہیں آتا، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے، اردو برائے اردو، فارسی برائے فارسی، انگلش برائے انگلش، فرنچ برائے فرنچ پڑھ رہا ہے، ترجمے سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. تو تدبر فی القرآن اس کا نام ہے. تو کم پیٹ کو ہلکا رکھنا، کم کھانا اور تدبر فی القرآن 2 چیزیں. تیسری چیز قیام اللیل، رات کے کچھ حصے میں اللہ سے راز و نیاز کا موقع مل جائے. یہ آسان تقوی کے حصول کی چیزیں جن سے تقوی بہت جلدی دوڑتا ہوا آ جائے گا، بھاگتا ہوا آ جائے گا، نہیں چاہیں گے تب بھی آ جائے گا. بہت سارے کام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ بھئی آدمی پانی پی رہا ہے اور نیت کرے، شربت پی رہا ہے اور نیت کرے، جوسز پی رہا ہے اور نیت کرے پیاس نہ بجھے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر پی رہا ہے تو ایک وقت آئے گا غلط بیان ہی کرے گا لیکن پیاس بجھ جائے گی. اگر ان 4 کاموں کو کر رہا ہے
اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن وہ متقی بن جائے گا. تو تیسرا کام قیام اللیل کے حوالے سے کہ رات میں کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کر لے, چاہے آخری درجے کی بات صرف 2 رکعت, اس لیے کہ 1 رکعت جائز نہیں ہے. آخری کم سے کم منیمم ریٹس یہ ہیں کہ 2 رکعت 2 ڈھائی 3 منٹ مل جائیں جس میں 4 سجدے مل جائیں, 2 رکوع مل جائیں, 2 قیام مل جائے, تحیات مل جائے, 1 آدھ منٹ دعا کے مل. یہ آخری چیز ہے کہ آدمی کے معمول کا حصہ بن جائے کہ وہ آدمی 2 4 5 منٹ روزانہ وقت دیتا ہو. تو بھائی یہ تنہائی, پہلی بات یہ کہ رات کا اندھیرا ہو. دن کی عبادت بھی قابل قبول ہے, کسی آدمی کو اللہ توفیق دے وہ دن میں بہت ساری عبادت کرتا ہے, علی الراس والعین, سر آنکھوں پر, بہت خوبی کی بات ہے. لیکن جو ترقی ہے, متقی بنتا ہے آدمی, اللہ سے دوستی, اور اللہ کو کوئی بات کہے اور اللہ اسے انکار نہ کرے, منع نہ کرے, اس کا تعلق رات کی عبادت کے ساتھ. دنیا میں کوئی جنید بغدادی نہیں بنا ہے صرف دین کی عبادت سے, صرف دین کی عبادت سے کوئی جنید بغدادی نہیں بنا. جو کوئی بنے ہیں وہ رات کی عبادت سے بنے. رات کی عبادت کی خصوصیات کیا ہیں؟ اور وہ رات کی عبادت سب سے زیادہ آسان رمضان میں ہے. 12 مہینے میں سب سے زیادہ آسان, نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی پھر بھی اٹھا ہوا ہوتا ہے, جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے پھر بھی اٹھا ہوا ہوتا ہے. ہر حال میں آدمی رات کی عبادت کے لیے آسان رمضان المبارک کے حوالے سے. تو سب سے پہلی بات رات کے حوالے سے جو ترقی دلاتی ہے, ایک بات یہ کہ رات کا اندھیرا ہے, دوسری بات تنہائی ہے, تیسری چیز جاگنا ہے, چوتھی چیز رونا ہے. یہ 4 چیزیں شدید تکلیف کے بغیر یہ انسان اتنا اچھا نہیں ہے, میں اور آپ اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں کہ بغیر تکلیف کے رونا آ جائے. تو اللہ کہتا ہے میرے بندے پتہ نہیں کتنی تکالیف میں تو رویا ہے, کبھی تجھے یاد ہے کہ تو میرے لیے رویا ہو؟ اے میرے بندے تجھے یاد ہے کہ تو راتوں کو جاگتا ہے, کبھی تجھے یاد ہے کہ تو میرے لیے بھی جاگا ہو؟ اے میرے بندے تجھے یاد ہے کہ تو نے تنہائی اختیار کی, پریشان ہو گیا, نقصان ہو گیا, بیوی بچوں سے خائف ہو گیا, رشتہ داروں سے خائف ہو گیا, کوئی ٹینشن سر پہ لے لی, کوئی بڑا نقصان کر بیٹھا, کوئی حادثہ ہو گیا, تو تنہائی میں اپنے بالوں کو نوچتا ہے, پریشان ہوتا ہے. مجھے تنہائی پسند ہے, میرے ساتھ نہ بات کرو, میرے ساتھ نہ ملو, میرے قریب نہ ہو, میں سب سے دور رہنا چاہتا ہوں. اے میرے بندے کبھی تو نے میرے لیے بھی ایسا کیا ہے؟ کبھی تو میرے لیے بھی علیحدہ ہوا ہے کہ بھائی مجھے لوگوں سے بات نہیں کرنی, مجھے اپنے اللہ سے بات کرنی, میرے پاس وقت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا, اس لیے میں لوگوں کو وقت نہیں دیتا, اپنے اللہ سے بات کروں گا. تو تنہائی. اور چوتھی چیز رات کا اندھیرا. اے میرے بندے تو نے رات کے اندھیروں میں کبھی تکلیف سے, کبھی غربت سے, کبھی پریشانی سے, کبھی بیماری سے, کسی عذر کی وجہ سے تو نے رات کے اندھیرے کو اختیار کیا. اندھیرا بھی اور تنہائی بھی. جب اندھیرا ہوتا ہے تو کبھی تنہائی نہیں ہوتی, جب اندھیرا بھی ہو تنہائی بھی ہو تو پھر جاگنا نہیں ہوتا, اور جاگنا بھی ہو تو رونا نہیں ہوتا. تو یہ رات کی عبادت کی جان ہے 4 چیزیں. ایک آدمی رات کی عبادت میں تو اندھیرے میں, تنہائی میں, جاگنا بھی ہو, اندھیرا بھی ہے, تنہائی بھی ہے, سو رہا ہے, جاگ نہیں رہا, اندھیرا بھی ہو, تنہائی بھی ہو, جاگنا بھی ہو, اور اس جاگنے میں صرف دعا کرنا نہ ہو, روتے ہوئے دعا کرنا ہو, اللہ سے رو رو کے بلک بلک کر, بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا ہو, مانگنا ہو. تو یہ وہ رات کی تنہائی. اس طرح ان 4 کنڈیشنز کے ساتھ 2 منٹ مل جائیں, 4 منٹ مل جائے, 10 منٹ مل جائے, اور بتدریج اس کو بڑھانا شروع کر دے. 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ. رمضان میں 2 4 5 منٹ بھی کتنے غنیمت ہوتے ہیں. آدمی اہتمام کرتا ہے, کبھی سحری سے پہلے اور کبھی سحری کے بعد. بھئی ابھی سحری کا اہتمام التزام نہیں ہے تو میں 2 رکعت پڑھ لوں, میں 4 رکعت پڑھوں. کبھی جلدی سحری سے فارغ ہوا, بھئی اگر سحری میں سارا وقت لگ گیا تو یہ 2 اور 4 رکعت کا موقع نہیں ملے گا, میں اہتمام, اچھا بھئی سحری مختصر کر کے, نہیں بھئی پھر آج کی تہجد رہ جائے. یہ قلق اور افسوس اور احساس اور ادراک ہوتا ہے آدمی کو, اندر کوئی چیز نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوتی ہے کہ آج اٹھے ہوئے بھی تھے, جاگ بھی رہے تھے, کاموں کو کر رہے تھے, فون سن رہے تھے, اور بھئی موبائل میں لگے ہوئے تھے, 2 رکعت کی 4 رکعت کا موقع نہیں ملا. تو آدمی کفے افسوس ملتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہونا چاہیے. تو بھائی تیسری چوتھی چیز انشاءاللہ الرحمن مجالس صالحین سے متعلق کل عرض کریں گے.
بس یہ تیسری چیز سے متعلق کہ آدمی کو رات کا اندھیرا میسر آ جائے، تنہائی میسر آ جائے، جاگنا میسر آ جائے، اور اس جاگنے کے ساتھ رونا میسر آ جائے، تو آدمی نہیں چاہتے ہوئے بھی تقوی کے مدارج پر، تقوی کے درجات پر چلے گا نہیں، اڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔